امت پریشان ہے، حساب کتاب کر یا اللہ امت پریشان ہے، حساب کتاب کر کے کدھر ڈالنا ہے کہ ادھر ڈال دے، لیکن حساب کتاب کر دے۔ 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں رہ کے اللہ کو تیار کریں گے، منائیں گے کہ آپ حساب کتاب کیجئے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو فیصلوں کے لیے لانے میں شفیع آپ ہی ہوں گے، آپ ہی شفاعت کر کے حساب کتاب شروع کروائیں گے، اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کی اور کسی کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء اور سارے کے سارے رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، سارے نبی سب کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے آپ شفاعت کیجیے، آپ اللہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ قرآن مجید کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 81 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عہد لیا، نبیوں سے عالم ارواح میں، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، وہ رسول جو سب سے بڑا رسول ہے، جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے سپورٹ کرنا۔ اللہ نے سوال کیا کیا تم اس کے اقراری ہو، اقرار کرتے ہو کہ ہاں ایسا کریں گے، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہنا، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، ذمہ داری دیا کہ تم کو میں رسول بنا کے بھیج دوں گا، لیکن وہ میرا آخری رسول اگر آ جائے تمہارے زمانے میں تو تم اپنی کتاب، اپنی شریعت سائڈ میں کر دینا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی کتاب پہ چلنا۔ ایسا کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی اس کی کل مخلوقات میں اور تمام کائنات میں بلند و بالا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں تک سے اللہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری نبوت اور شریعت اس وقت ختم ہو جائے گی، کینسل ہو جائیں گے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسول بن کر تشریف لے آئے، اور تم کو ان کی شریعت کا پابند، ان کا مددگار، ان کا امتی بن کر رہنا پڑے گا۔ اور اس بات پر اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو جمع کر کے میثاق کے دن عہد لیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کر دے کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی تابعداری میں لگ جائیں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 84 سورہ آل عمران کی 9ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ یہ ہے وہ بلند مقام اور بڑا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ شان، وہ مرتبہ جو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی مقدس جماعت بھی اقرار کرتی ہے کہ اگر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں تشریف لائے تو ہم اپنی شریعت چھوڑ کر آپ کی شریعت پر چلیں گے اور اپنی نبوت کو ختم سمجھ کر آپ کی اطاعت میں لگ جائیں گے اور آپ کی امتی بن جائیں گے۔ بے شک آپ امام الانبیاء اور سردار انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں کیا ہے۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں،
اور امام اعظم ہیں. جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت تھے. کسی زمانے میں بھی آ جاتے تو سارے نبی بھی ان کی اتباع کرتے اور تمام انبیاء کی تابعداری پر جو اس وقت ہوں گے آپ کی فرما برداری مقدم رہتی. یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات کو بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے امام آپ ہی بنائے گئے. اسی طرح میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو فیصلوں کے لیے لانے میں شفیع آپ ہی ہوں گے. ساری کائنات میدان حشر میں ہوں گی، سب سارے مخلوق، سارے انسان ننگے، تانبے کی زمین ہے، سورج سر پر رہے گا اور پگھل رہے ہیں گرمی میں، تپش میں، پریشان ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. نفسی 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 یا ربی نفسی. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، اسی حال میں سب رہیں گے. ایک ٹکڑا نہیں ہوگا کپڑے کا کہ پسینہ پہنچ لے. سب مرد عورت، کیا مرد کیا عورت، سب کے سب ننگے. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی وہاں پہ؟ کیا شرم؟ ایسے لگے گا گرم پھر نکل جائے گا شرم. پسینے میں ڈوبے رہیں گے، پسینے میں، ایک کپڑا نہیں کہ آپ پہنچ سکے. اتنی پریشانی رہے گی، اتنی پریشانی کہ بڑے بڑے پاگلگار ہیں یعنی وہ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. سر اوپر کی طرف رہے گا، وہ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اپنے جسم سے بے خبر ہوگا دوسروں کو کیا دیکھے گا؟ اپنے جسم سے بے خبر ہوگا دوسروں کو کیا دیکھے گا؟ ایسی پریشان. تانبے کی زمین میں کھڑا ہو کے آپ دیکھ لیں، چپل نہیں، جوتا نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ کپڑا نہیں تو جوتا چپل کہاں سے آئے گا؟ اور سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا. سورج آج کروڑوں لاکھوں کے اوپر ہے، یہ عالم ہے. سر کے اوپر آ جائے، یہ سیلاب دکھ رہے ہیں، اتنا اوپر رہے گا. وہ کیا عالم ہوگا اسی وقت پتہ چلے گا. اور اللہ تعالیٰ پکڑا بھی لیتا نہیں. یہ نہیں کہ لوگ پریشان ہیں تو جلدی کچھ کر دیں، مارو کیوں کہ جاؤ تم جانا، ویسے ہی چھوڑ دے گا. تو سب پریشان حال ہوں گے. وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے 7 دن اور 7 رات تک اللہ کو منائیں گے کہ یا اللہ امت پریشان ہے، حساب کتاب کر. یا اللہ امت پریشان ہے، حساب کتاب کر کے کدھر ڈالنا ہے کہ ادھر ڈال دے، لیکن حساب کتاب کر دے. 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں رہ کے اللہ کو تیار کریں گے، منائیں گے کہ آپ حساب کتاب کیجیے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو فیصلوں کے لیے لانے میں شفیع آپ ہی ہوں گے. آپ ہی شفاعت کر کے حساب کتاب شروع کروائیں گے، اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے. یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کی اور کسی کے لائق نہیں. تمام انبیاء اور سارے کے سارے رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے. سارے نبی سب کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے آپ شفاعت کیجیے، آپ اللہ کو تیار کیجیے کہ جلدی حساب کتاب کرے. آپ اللہ کو منائیے کہ جلدی سے حساب کتاب کر کے ادھر کی ادھر سائڈ میں کر دے. کوئی نبی تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے نہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، آج اللہ سے بات کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یہ کام. تو بالآخر آپ ہی خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گے. خدا تعالیٰ اپنے درود و سلام آپ پر ہمیشہ ہمیشہ بھیجتا رہے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنوں گا. سب سے پہلی میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. قیامت کے دن سب سے پہلے روزہ اطہر ہے نہیں مدینہ میں نبی کا روزہ، وہ پھٹے گا. اس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے رہیں گے، اس طرف عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے رہیں گے، اور تینوں ایک ساتھ نکلیں گے باہر. تو وہی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پہلے نکلیں گے باہر، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. یہ مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 620 ہے. یہ حدیث نبی مسلم شریف میں موجود ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے، ہم ایسے برگزیدہ نبی کی امت ہیں جن کی تابعداری کرنے اور جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے رسولوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس اقرار میں اپنی سعادت مندی سمجھی ہے.
لیکن ہماری بد نصیبی اور جہالت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہم دور ہو گئے، یہاں تک کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح بات ہمیں سنائی دے تو ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان نادان پیروں اور جاہل مولویوں کی وجہ سے ہے جو آج امت محمدیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور گمراہی کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھنی ہو تو قرآن مجید کھول کر دیکھو، صرف نبیوں نے ہی اپنی امتوں کو حضور کی شان نہیں بتائی، بلکہ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں دوسرے نبیوں پر، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پہچان کرا دی ہے اور بتایا ہے کہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ رسول نے تو اپنے اپنے زمانے میں اعلان کیا ہی تھا کہ ایک بڑا رسول آئے گا، ایک آخری رسول آئے گا۔ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا ہوئے، خوش نصیبی کی بات ہے، تو ان کی بات مانیں، ان کی جو بات سنیں اس پر عمل کریں، اس کو پسند کریں، ریجیکٹ نہ کریں، اپنے ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔